السلام علیکم جی، اس بات کے اوپر ویلا کرنا چاہیے تھا آج مجھے، اور کرنا چاہیے کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پنجاب نے یہ کہا، پاکستان نے یہ کہا ہے، میں معذرت چاہوں گا، سابق وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو فرمایا ہے کہ ریکارڈنگ بھی ایک قسم کا براڈ شیٹ ہے، اس کے اوپر تب کرنا چاہیے۔ اب براڈ شیٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ہم تو وہ نام لینے سے قاصر ہیں کہ ہم تو ان کی طرف سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اگر ہم ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے، پیٹ میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ جی آپ سے ملاقات درکار ہے، میں کہتا ہوں جی چوک کے لائے ہو پھر سامنے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں تو اس حالت میں نہیں ہوں کہ اس کے اوپر تبصرہ کر سکوں، لہٰذا آپ بس میری معذرت قبول فرمائیے کہ اس کے اوپر میں بھی لاگ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک اور موضوع ڈھونڈ لیا، فوری طور پہ میرے سامنے نظر پڑ گئی، اور وہ موضوع جو ہے وہ پچھلے دنوں بہت ساری چیزیں سرکولیٹ کی گئیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر، پھر ایک مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی خبر چھپ گئی، اور یہ سارا کچھ کیا گیا، لیکن آخر میں جو ہے وہ خبر کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے یہ جب بات ہے، کوئی کہہ رہا جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا یہ جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جو آ رہے ہیں۔ دیکھیے میاں صاحب کے رابطے جو ہیں پاسبلی جو میں چینل آپ کو بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، لیکن بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میاں صاحب کے رابطے تو یقیناً ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، براہ راست نہیں وہ رابطوں میں آنا چاہ رہے، کیونکہ اگر ابھی وہ براہ راست نہیں آئے تو وہ کھڑا ہو کے روزانہ سعودی عرب کو گالیاں بکتا ہے، تو اگر کھلم کھلا آ گئے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جو ہے اس بات کو، اور تیارہ بھی سنا ہے، وہ بھی سعودیوں کے گلے مڑا جا رہا ہے، حالانکہ تائیوان یا ویتنام کی کمپنی تھی جس نے 2015 میں جسے ہم نے تیراہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ بک گئی اور ایک کنسورشیم نے خریدی جس کے اندر سعودیز میجر اسٹیک ہے، لیکن سعودیز میجر اسٹیک جن صاحبان کا ہے وہ UAE بیسڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں بعض لوگوں کو سعودی عرب کو گالیاں بکنے کا بہت شوق ہے نا، تو اس لیے ہم نے سعودی عرب کو کر لیا۔ تو اگر ہم ان کی گالیوں کو فیس ویلیو پہ لے لیں تو تیارہ چھینے جانے کی واردات کے پیچھے بھی تو پھر سعودی عرب نکلا نا، ٹھیک ہے۔ ان کے الزام کی بات کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ ایسا نہیں سمجھتا، یہ کمرشل معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی نیشنلسٹ جو ہوتی ہے نا، درفتنیاں، ان کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کمرشل معاملات پیورلی کمرشل بنیادوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک ملک کے اندر لوٹ سیل مچی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اگر کہتے ہیں دلدار، وہاں پہ کیوں نہیں کوئی اپنے اثاثے سیکیور کرے گا بھائی؟ کیوں نہیں کرے گا جب نظر آ رہا ہے کہ سامنے کس طرح کیا کریں۔ اچھا، تو یہ سب سعودی عرب کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنا یہاں پہ ایک احتساب کمیشن ہوتا تھا، نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں بنا تھا، اور اس کے ایک سربراہ ہوتے تھے، احتساب الرحمان ان کا نام پڑ گیا ہوا تھا، لیکن سیف الرحمان ان کا نام تھا، مزاحمت کے رہنے والے تھے لاہور کے، تو انہوں نے ترقی کر کے ایلیویٹ ہو گئے، اوپر چلے گئے، اب تو ماشاءاللہ بہت اوپر چلے گئے ہوئے قطر میں، ہی از سم ون۔ اور وہاں پہ ان کی ریس کے اندر جو سب سے بڑا بات جو ہمیں ریسنٹلی پتہ چلی، ویسے ہم جب قطر گئے تھے تب ہمیں نہیں بتائی ہمارے میزبانوں نے، لیکن ہمیں اب پتہ چلی کہ ان کی ایک شادی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اچھی مطلب رائل فیملی کے ارد گرد ہی ہے شادی ان کی، ٹھیک ہے۔ جب وہ جو ان کی ایک سالی صاحبہ ہیں، وہ اس وقت سعودی عرب کے وزیر داخلہ کی بھی یکی از بیگمات میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ تکون ملائے نظر رابطہ ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی اطلاع ہے کہ یہ والا چینل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، اگر ہونا ہو تو، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ واللہ عالم یہ بات کس حد تک درست ہے، وضاحت تو اس میں کو غلط سمجھنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو غلط سمجھا جائے، کوئی ایسا دلیل سامنے نہیں ہے کہ اس کو کیوں نہ درست سمجھا جائے۔ کہ دیکھیں نا، جب آپ ایک شخص کو گھسیٹتے ہوئے واپس لانے کی اور لٹکانے کی باتیں کریں تو وہ اپنی سیاست اور اپنی جان بچانے کے لیے اتنے کے بھی رابطے نہ کریں۔
دوسری بات یہاں تک ہے کہ میاں صاحب نے وہاں پہ عمرہ کرنے جانا ہے. دیکھیے عمرہ کرنے جانے کی بات جب ہوگی تو میاں صاحب کا جو لوکس اسٹینڈائی ہے کہ ان کی صحت خراب ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو ان کا نقطہ نظر ہے اس وقت برطانوی حکومت کے سامنے کہ ان کی صحت خراب ہے اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے, تو اس کے پیش نظر جو ہے ویسے تھوک کے چاٹ لیا ہے انہوں نے. مجھے کہا تھا نا ہم نہیں دیں گے پاسپورٹ نہیں دیں گے, وہ پاسپورٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو کل کو اگر یہ معاملہ کہیں پہ عدالتیں چڑھتا ہے یا کہیں پہ کسی کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس وقت ان کا وہ والا نقطہ نظر ویک گراؤنڈ پہ آ جائے گا. یہ ایک آرگومنٹ آیا مارکیٹ کے اندر, میں نے کہا آپ کو میں عرض کر دوں. تو لہٰذا اس طرح کے کسی بھی جب رابطے موجود جو ہیں, جب ہاٹ لائن موجود جو ہے, سالی ادھے کار والی ہوتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سالی کا چرخا تو ریچھ بھی کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی وہ لاڈلی ہوتی ہے اپنے جیجا جی کی. تو اگر یہ والے رابطے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے اسٹرانگ رابطے ہیں بھائی, بڑے مؤثر رابطے ہیں. اس سے مؤثر رابطہ کوئی نہیں. اگر آپ شادی شدہ فرد ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سالی والا جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ اور کتنا مؤثر ہوتا ہے بھائی. بیگم صاحبہ کی جو سفارش ہے وہ ٹالی جا سکتی ہے, سالی پاک جو ہوتی ہے نا, سالی پاک کہا کرے, سالی پاک کی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ٹالی جا سکتی. تو لہٰذا ان کا وہ کام نہیں ٹالا جا سکتا. انہوں نے بل بندہ پہلے پاڑ کے آتا ہے, قسطیں کروانیاں ان تو پہلے جانا ہے بندہ دفتر جان تو پہلے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ رابطہ تو بڑا اسٹرانگ ہے. اور اگر یہ بات مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اوپر بلیو نہ کیا جائے. لیکن عمرے والی بات جو ہے وہ تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ لگتی ہے, اور کچھ لوگوں کے بقول وہ بات پھیلائی یا پھیلوائی اس لیے گئی تھی کہ بنی گالہ میں ترا کاٹنا مقصود تھا اور وہ ترا نکل چکا ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ ترا نکل گیا ہے تو اس لیے مقصد حل ہو گیا. اب میاں صاحب عمرہ کرنے جائیں یا اپنی صحت جو ہے اس کی بحالی کے جو پلان ہے اس کے اوپر کام کریں. خیر یہ ایک چھوٹا سا اپڈیٹ تھا, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. جاتے ہوئے یہی ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.